احمد جاوید صاحب کچھ روز پہلے بھی یہاں تشریف لائے تھے اور آج بھی انہیں کی گفتگو ہے، موضوع آپ کے سامنے ہے. آئیے جاوید صاحب. آج ہم غالب کی شاعری میں نسبتاً گویا تہ تک اترنے کی کوشش کریں گے. آج کا عنوان کسی بھی بڑے شاعر کے جوہر کو پہچاننے کے عمل کا عنوان ہے. جیسے کہ غالب نے خود بہت مشہور ہے غالب کا یہ فقرہ جو انہوں نے اپنے شاگرد کو لکھا کہ شاعری معنی آفرینی ہے، قافیہ پیمائی نہیں. اپنے اس فقرے کے دونوں حصوں پر غالب سے زیادہ کوئی پورا اترنے والا نہیں ہے. معنی آفرینی میں وہ ایک قبرستان کے بانی بھی ہیں اور خاتم، اور قافیے کی طرف سے انتہائی وحشت اور گریز کا عالم ان کے رہتا تھا. انہوں نے شاعری کبھی قوافی نوٹ کر کے نہیں کی. بعض مرتبہ غالب کو پڑھنے والے چاہے اردو میں پڑھیں چاہے فارسی میں پڑھیں، یہ بات سب جانتے ہیں کہ غالب کی تقریباً تمام غزلوں میں بعض سامنے کے قوافی چھوڑ دیے گئے اور بعض لوڈڈ قوافی بھی غالب ہاتھ نہیں لگاتے، مطلب ان کے معنی پوری طرح ایگزاسٹ ہو چکے ہیں شعر میں، ان کو بھی غالب ہاتھ لگانے سے بچتے ہیں. یعنی قافیہ پیمائی کے عمل کو کسی بھی رخ سے اپنی شاعری کے اسٹرکچر میں داخل نہیں ہونے دیتے اور اس سلسلے میں غیر معمولی حساس ہیں. تو ہم یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غالب نے کس چیز کو معنی آفرینی کہا ہے. ہماری شعریات میں شاعری کے بارے میں جو ہماری فنی روایت ہے اس میں دو لفظ کبھی ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے اور کبھی ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ بہت کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے مضمون اور معنی. کہیں معنی آفرینی کہہ کر مضمون آفرینی کو اس میں گویا داخل سمجھا جاتا ہے اور کہیں مضمون بندی یا مضمون آفرینی کو معنی جنریٹ کرنے کے نظام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ان میں ایک فرق ہے اور غالب نے اس فرق کی بہترین وضاحت دوسری جگہ کی. ایک جگہ غالب کہتے ہیں کہ مضمون تو شعر کے فن پر مناسب گرفت رکھنے والا باندھ ہی لیتا ہے، لیکن معنی پیدا کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے اور معنی آفرینی کے لیے صرف فن شعر جاننا کافی نہیں ہے.
میرے خیال میں معنی اور مضمون کے فرق پر اتنا رہنمائی کرنے والا اشارہ کہیں اور نہیں ملتا. وہ کہ یہ محض اشارہ ہے، لیکن یہ اشارہ مضمون اور معنی کی درست سمتوں میں ڈال دیتا ہے چلنے والے کو، جو بالکل مخالف رخ پر. تو ہم پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ معنی اور مضمون میں فرق کیا ہو. مضمون کہتے ہیں لفظ کے موجود مفاہیم میں نسبتیں پیدا کرنا. مضمون کا مطلب ہے کہ لفظ میں جو مفہوم عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، ہر لفظ کے عام طور پر سمجھے جانے والے مفہوم میں دوسرے لفظ کے عام طور پر سمجھے جانے والے مفہوم سے ایک نسبت پیدا کر کے انہیں ہسٹوریسائز کر دینا، ان میں ایک حرکت پیدا کر دینا، ان میں ایک واقعاتی فن پیدا کر دینا، اس کو کہتے ہیں مضمون، جو ہمیشہ ترکیبی ہوتا ہے. ترکیبی میرے خیال میں تو آسان لفظ ہے، لیکن اس کو میں مضمون کے ترکیبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مضمون کی پیدائش اور تکمیل کا عمل ایک لفظ میں پورا نہیں ہوتا. مضمون کو اپنی تکمیل اور فارمیشن کے لیے کچھ لفظوں کے درمیان پائی جانے والی نسبت درکار ہے. شاید اس نسبت کو پیدا کر لے تو اسے کہتے ہیں مضمون آفرینی، اور شاعر اگر اس نسبت کو اسی نسبت کو قدرے پیچیدگی اور تہداری کے ساتھ ایکسپریس کرے تو اسے کہتے ہیں مضمون معنی آفرینی. تو تھوڑا سا ہم اس سے اوپر اٹھیں، کیونکہ معنی اور مضمون محض فنی اصطلاحات نہیں. اب میں کوشش کروں گا کہ اپنے فہم اور ذوق کے مطابق اس میں جو امتیاز اور فرق پایا جاتا ہے یا جو مناسبت اور مماثلت پائی جاتی ہے اس پہ کوئی واضح اشارہ کر دوں، تاکہ ہم پھر غالب کے یہاں معنی آفرینی کے ایک خاص الخاص جوہر تک پہنچنے کا سامان کریں. وہ خاص الخاص جوہر موقع پر میں بھول نہ جاؤں، اس لیے ابھی کہہ دیتا ہوں کہ غالب کے یہاں معنی کی ساخت میں مضمون ضرور شامل ہوتا ہے. یہ ایک قدرت کلام اور منتہائے ادراک کا یکجا ہو جانا ہے، جو میں انشاءاللہ اس وقت بولوں گا. تو مضمون کہتے ہیں لفظ میں موجود وصف کو ابھار دینا. معنی کہتے ہیں ذہن کا لفظ کو مفہوم فراہم کرنا. یعنی مضمون کا انحصار لفظ میں موجود صلاحیت پر ہوتا ہے. معنی کا قیام ذہن کی اس طاقت پر ہوتا ہے جو وہ لفظ میں داخل کر کے لفظ پہ تصرف کر کے اس کے معنی میں یا تو اضافہ کرتا ہے یا اس کی ایک کوئی نئی معنوی تشکیل ضرور کرتا ہے. یعنی لفظ کو لفظ کے سرمایے میں اضافہ کرنا یہ معنی آفرینی ہے، اور لفظ کی پونجی کو اچھی طرح ایک حرکت کے ساتھ استعمال کرنا یہ مضمون بندی ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہے کہ الف
ہمیشہ بے سے پہلے آتا ہے، یہ مضمون ہے۔ دوسرا آدمی کہے کہ الف بے سے پہلے پایا جاتا ہے اور بے کے بعد دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی الف بے سے پہلے بھی پایا جاتا ہے اور بے کے بعد بھی پایا جاتا ہے، یہ مانی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو مطلب کچھ لوگ فلسفیانہ ذہن کے بیٹھے ہیں، تو ہم کہیں کہ سچویشن کو ذہن پر غالب کرنا مضمون ہے، شعور کو سچویشن پہ غالب کرنا یہ معنی ہے۔ جیسے کہ مرزا عبدالقادر بیدل نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں اس میں کوئی لفظ اضافہ نہیں کر سکتا، تمام الفاظ کشکول کی طرح ہیں میرے شعور کے آگے۔ یہ مرزا عبدالقادر بیدل یعنی غالب کے مینٹر، غالب کے استاد حقیقی، غالب کی تمام شعری عظمتوں میں سے اکثر عظمتیں فراہم کرنے والے اور فلسفہ معنی کے امام اعظم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا شعور میرے شعور کے آگے الفاظ کشکول کی طرح ہے۔ یہ تشبیہ، یہ تمثیل انشاءاللہ دیکھنے میں اتنی واضح ہے کہ اسے سمجھنے میں آدمی شاید غلطی نہ کرے۔ تو جو بھی تخلیقی ذہن لفظ کو کشکول بنا کے اسے بھر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ تخلیقی ذہن کی دراصل معنی آفرین، واضح ہے یہ بات۔ تو ان معنوں میں غالباً اس بات کی سب سے واضح اور بہت ہی بین مثال ہے کہ انہوں نے اپنے جمالیاتی شعور کے سبسٹنس کو اپنی استعمال میں آنے والی زبان کے ہر جز پر ہمیشہ غالب رکھا۔ غالب لفظ کے اندر پہلے سے موجود معانی سے کبھی مغلوب نہیں ہوئے۔ انہوں نے جس لفظ کو بھی استعمال کیا اس لفظ کے سرمایے کو بڑھا دیا اور اس لفظ کی معنوی سطح میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ ہے بیدل کے کلام، بیدل کی تھیوری کا مصداق کہ شعور جب چیزوں پر حکومت کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں معنی، اور ذہن جب چیزوں کی اتباع کرتا ہے اسے کہتے ہیں مضمون۔ دوسرا خیر یہاں مجھے نسبتاً شاید میں اس مضمون کو آگے نہ چلاؤں، لیکن مرزا عبدالقادر بیدل کا نام آ گیا۔ بیدل سمجھ لیجیے کہ بیدل دنیا کی ہر روایت میں سب سے بڑے فلسفی شاعر، دنیا کی کسی بھی روایت میں اتنا بڑا فلسفی شاعر نہیں پیدا ہوا جتنے بیدل ہیں۔ بیدل کے یہاں سے کم از کم 5-7 ایسی فلاسفیکل تھیوریز اب بھی بلا تکلف نکالی جا سکتی ہیں جن کو ہم موجودہ معیار علم اور موجودہ مزاج علم میں بھی سروائیو کرتا ہوا دکھا سکتے ہیں۔ تو خیر وہ ان کا ایک بہت دلچسپ فکر ہے رخات۔ شاعری کا مطلب ہے فرحت پہنچانا، یہ روایتی تعریف ہے۔ روایتی تعریف ہے کہ تمام تخلیقی فنون کا مقصد ہے فرحت پہنچانا، تمام ایسٹھیٹکس کا مقصود ہے فرحت پہنچانا۔ بیدل اس اصول پہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مضمون وہ ہے جس سے طبیعت فرحت حاصل کرے، معنی وہ ہے جس سے شعور سرشار ہو جائے۔ یہ بیدل
میری رائے میں سیمینٹکس کی موجودہ بلندیوں پر ہی اپنے پاؤں جما کر کھڑا رہنے والا کلام پہلے کر چکے ہیں. افسوس کہ ہم نے اپنی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ظاہر کر رکھا ہے اپنے حق. تو لیکن کہ اس قول کا ایک فائدہ ہم یہ اٹھا سکتے ہیں کہ غالب کے کلام کے غالب کی معنی آفرینی کے بعض اجزاء میں ذہن کی سرشاری اور طبیعت کی فرحت ایک عجیب انداز سے مشترک ہے، اور مجھے یہ فن غالب کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ طبیعت کی فرحت کو ذہن کے تصور سے زیادہ بامانی بنا دیتی. یہ جو ان کی معنی آفرینی کا ایک خاص، جیسے مثال تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ابھی بالکل ایک غیر تربیت یافتہ اور شعری ذوق کے ایک خاص عنصر میں اگر تربیت نہ پائی ہو تو اس کے لیے یہ سپاٹ سا شعر ہے جس کو وہ ایک فقرے کی طرح پڑھ گئی. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اس کی ایک پرت اتارتے ہیں تو ایک فرحت کا پہلو یہ ملتا ہے کہ دل ناداں ہی سے پوچھی جا رہی ہے دوا. یعنی وہ دل ناداں جو مریض ہے یا مرض کا سبب ہے اسی سے پوچھ رہے ہیں تھک ہار کے کہ اس کی دوا. آخر کہہ کے گویا معالجے کے دیگر طریقوں کو پوری طرح کھنگالنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے اسی دل ناداں سے کہ کوئی دوا اثر نہیں کرتی، کوئی بتا کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے. اب یہ جو فرحت اس شعر سے فراہم ہوتی ہے یہ طبعی فرحت ہے، لیکن یہ طبعی فرحت ذہن میں ایک تصور بن کے قائم ہونے کی بھی قوت رکھتی ہے. ذہن میں ذہنی تصور کیسے بنے گا کہ اس میں عشق کے سب سے بڑے ذہنی حال یعنی حیرت کو طبیعت کے بہت ہی نچلے درجے فرحت سے جوڑ دیا گیا. آپ سمجھیں مطلب یہ سمجھا تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن مطلب یہ کہ حیرت خلاصے عشق ہے. یہ حیرت ذہن میں موجود ہونا اس کا نسبتاً آسانی سے قابل فہم ہے، لیکن اس حیرت اس دبدے کو طبیعت میں اترتا ہوا دکھا دینا، طبیعت میں جاگزیں دکھا دینا یہ تقریباً ناممکن کام ہے. اور اس طرح دکھانا کہ شعر کا مقصود یعنی فرحت رسانی باقی رہے. تو یہ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ پورے اس میں مطلب اس پورے زور میں ذہنی حیرت اور طبیعت کی فرحت جیسے جمع ہو گئی. تو اس طرح اس کی بڑی مثالیں بھی تو میں نے چلتے چلتے ایک مثال دی. تو معنی کے بارے میں ہم یہاں تک پہنچے کہ معنی نام ہے شعور کے لفظ پر غلبے کا، مضمون نام ہے لفظ پر دسترس کا، معنی نام ہے لفظ پر غالب آ جانے کا. اب یہاں سے ہم غالب کی معنی، میں نے کچھ نوٹس لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ نوٹس اتنے زیادہ ٹیکنیکل ہیں کہ وہ اس پر تذکرہ کرتے ہوئے بھی تھوڑا ڈر لگ رہا ہے. تو یہ بات امید ہے کہ میں کہنے میں کامیاب ہو سکا ہوں گا کہ لفظ معنی جو ہے وہ لفظ کے تمام امکانات کا ایکسپریس ہو جانا ہے، مضمون الفاظ کی نسبتوں کا بروئے کار آ جانا. اب اس پہلو سے ہم دیکھیں گے کہ غالب نے
معنی آفرینی کو اس کی اس تکنیکی، فنی اور تصوراتی سطح پر کن کن بلندیوں پر پہنچایا ہے. اس کے لیے ہم پہلے کوشش یہ کریں گے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ غالب کے یہاں معنی آفرینی کے سانچے کیا ہیں، غالب کے یہاں معنی کی کون سی نوع ہے جس کو وہ پیدا کرتے ہیں، اور غالب معنی آفرینی کے عمل میں ذہن اور لفظ کی نسبتوں میں کن نئی نسبتوں اور رابطوں کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ معنی آفرینی ذہن اور لفظ کی نسبتوں کا اظہار ہے. میرے خیال میں ذہن اور لفظ کی نسبتوں میں جتنا تنوع غالب کے ہاں پایا جاتا ہے وہ ہمارے بڑے فارسی شعراء کے یہاں تو نظر آ سکتا ہے، لیکن اردو روایت میں وہ ایک نادر و نایاب چیز ہے. اور غالب کا مزاج جو ہمارے تجربے میں ہے، جسے ہم کھیل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ندرت پیدا کرتے ہیں لیکن پیدا کرتے ہی اسے مار بھی دیتے ہیں. یعنی غالب بالکل ناقابل تقلید، اور غالب کی کوئی معنوی بلندی دوسرے بڑے شاعروں کی طرح روایتی تسلسل اختیار نہیں کر پائی. تو ہم اس پر بھی غور کریں. غالب کی امیجری، غالب کی خیال آرائی، غالب کی معنی آفرینی، غالب کی مضمون بندی، یہ جو شعر کے بنیادی بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں، ہر شاعری میں یہ بلڈنگ بلاکس کار فرما ہوتے ہیں. غالب کا ہر بلڈنگ بلاک کسی دوسرے اسٹرکچر میں پورا کا پورا استعمال نہیں ہوا ہے. غالب کی اینٹیں توڑ کر لوگوں کی بڑی عمارتیں بنی ہیں، لیکن کوئی عمارت ایسی نہیں بنی جس میں غالب کا کوئی سنگ بنیاد پوری طرح استعمال ہو سکا. یہ غالب کی ندرت کا ایک عجیب پہلو ہے کہ غالب اپنے جیسا بننے کی کوئی جزوی اجازت بھی نہیں دیتے. ہماری روایت میں یہ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی شاعر بہت کسی بنیادی جزو میں غالب کا تسلسل ہو. یہ ابھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو پہلا سوال ہے کہ غالب کے یہاں معنی آفرینی کا سانچہ، یا یوں کہہ لیں کہ غالب کی معنی آفرینی کی نوعیت کیا ہے، یہ اگر ہم سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ہم غالب کی شاعری کے معنوی جوہر کو، بعض اشعار کو نہ سمجھنے کے باوجود پہنچ سکتے ہیں. اور ویسے بھی غالب اپنے سمجھے جانے کا تقاضا نہیں کرتا. یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ سمجھے جانے کا تقاضا کیوں نہیں کرتا. میری رائے میں، میرے خیال میں، ہمارے یہاں معنی کو جنریٹ کرنے کے 3 بڑے کارخانے، معنی آفرینی کے 3 دبستان ہیں ہمارے، 3 بڑے شاعروں کی شکل. ایک ہے جہاں معنی احوال بنتے ہیں، جہاں معنی ذہنی تصورات کی بجائے احوال بنتے ہیں، کیفیات بنتے ہیں، احساسات بنتے ہیں. اس میں وضاحت کی کچھ ضرورت ہوگی کہ معنی کا احوال بننا اور معنی کا تصورات بننا کیا ہے، لیکن وہ ہم روانی میں کرتے چلے جائیں. تو معانی کو محسوسات بنانا، یہ لفظ اور انسان کا جو مجموعی شعور ہے اس پر قدرت کے منتہا پر میسر آتا ہے. کوئی صاحب اگر معنی کو کیفیت، تاثر، احساس بنانے پر قادر ہو جائیں تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مجموعی یا وجودی شعور کو اس کی کلیت کے ساتھ فنکشنل بنانے پر کے لائق ہو چکے ہیں، اور لفظ کی تمام معنوی تفصیل اور کثرت کو، لفظ میں موجود معنوی انتہاؤں کو زندہ انداز سے جوڑنے کے بھی اہل ہو چکے ہیں۔ تو جو شخص لفظ کے تمام اجزاء کو ایک کلیت دے کر مربوط کر دے اور شعور کی تمام قوتوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے مدغم کر کے انہیں مجموعی شعور کی شکل دے دے، یہ آدمی گویا پرسیپشن کا بھی سب سے بڑا آدمی ہے اور ایکسپریشن کا بھی سب سے بڑا آدمی ہے۔ تو بڑی شاعری ہائٹ آف پرسیپشن اور ہائٹ آف ایکسپریشن کے یکجا ہو جانے سے پیدا ہو۔ تو سب سے بڑی پرسیپشن وہ ہے کہ وہ صرف ریشنل نہ ہو، وہ صرف مورل نہ ہو، وہ صرف ججمنٹل نہ ہو، وہ صرف ایسٹیٹیکل نہ ہو، وہ بلکہ ایگزسٹینشیل ہو، وجودی ہو، جس میں یہ شعور کی تمام طاقتیں ضروری کارکنوں اور اجزاء کے طور پر برسرے کار ہیں۔ تو جو شعور کے پورے ڈائلیکٹیکل پیٹرن کو سنتھیسائز کر دے، وہ گویا پرسیپشن کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور جو لفظ میں موجود اس کی جدلی معنویت کو کرسٹلائز کر دے، ان کے تمام اجزاء کو ان کے تمام امتیازات سمیت محفوظ رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے جوڑ کے دکھا دے، وہ گویا ہائٹ آف ایکسپریشن پہ پہنچ چکا ہے۔ یہ میر ہے۔ میر جیسی مکمل پرسیپشن، میر جیسی مکمل زباں دانی، یہ معاف کیجیے گا حافظ میں بھی عمومی ابس ہے۔ میر مطلب اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس نے کوئی حرف استعمال نہیں کیا ہے اس کی وضاحت اور اس کی معنویت میں ایک ناممکن اضافہ کیے بغیر۔ اس نے کوئی احساس ایکسپریس یا محسوس نہیں کیا ہے، اس میں وہ پیچیدگی ڈالے بغیر جسے عقل اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ کھول نہیں سکتی۔ اس نے کسی ایسی کیفیت کو چھوا بھی نہیں ہے جو عقل کو بھی سیراب نہ کر سکے۔ تو خیر، اب کیونکہ میر پہ اللہ کرے میر پہ آپ لوگ کریں تو اس میں کریں گے، لیکن پہلی مثال کیا ہے معنی آفرینی کی، کہ جہاں معنی کو احوال، احساسات اور کیفیات میں کنورٹ کر کے انہیں تصورات سے زیادہ معنی خیز رکھا گیا، اور جس میں لفظ کی تمام استطاعت کو کلی انداز میں بلکہ کچھ جوہری اضافے کے ساتھ برت کر صرف کر کے دکھا دیا۔ تو لفظ کیا ہے؟ معنی کے حال کا کنٹینر۔ لفظ کے احوال اس کے معانی، اور میرے احوال تو میرے احوال ہی، تو اپنے احوال اور لفظ کے احوال کو ایک دوسرے میں مدغم کر کے معنی آفرینی کا جو بے مثل عمل ہوا ہے وہ میر۔ میر کے محسوسات ایک بڑے ذہن کے معقولات سے زیادہ بامانی، زیادہ تحتاط اور زیادہ غیر متعین، وہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ ذرا سا پیچیدہ سی بات ہے، اس کو مطلب کم از کم میں اس طرح تو کہہ سکوں کہ خود سمجھ لوں۔ مثال طور پہ لسانیات کا ایک معروف مسئلہ ہے، روایتی لسانیات۔ لفظ میں معنی فارمز کی طرح ہوتے ہیں جن کو شعور مکمل کرتا ہے۔ تو اب ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ لفظ کی فارمز اور ذہن یا تخیل کی فارمز، ان کو ایک دوسرے سے ڈائنامکلی مربوط کر کے جو معانی پیدا ہوتے ہیں، اس کی بہترین مثال خالی۔
غالب اپنے تخیل کو لفظ کی مانوی استعداد پر حاکم اور حاوی اور غالب کر کے دکھاتا ہے. لفظ میں صورت بننے کی جتنی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے، غالب اس صلاحیت کو اپنے تخیل کی تعمیر میں ہر مرتبہ استعمال کر کے دکھاتے ہیں. واضح ہے یہ بات کہ گویا تخیل کا لفظ، پچھلی مرتبہ تو خیر اس پہ گفتگو ہوئی تھی کہ غالب کا تخیل کیا ہے. تخیل کہتے ہی مختصراً اسے ہیں کہ شعور کی وہ قوت جس میں معنی اور حقیقتیں فارمز کی شکل میں محفوظ ہیں، امیجز. تو ذہن میں موجود امیجز کو لفظ میں پائی جانے والی امیجری سے مربوط کر کے ان کے غالب کر دینا، یہ غالب کا انداز معنی آفرینی ہے. غالب معانی کو مصور کرتے ہیں. غالب تمام دقیق عقلی تصورات کو امیج بنا دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. تو غالب کی معنی آفرینی کے جو سب سے ضروری جز کے طور پہ دیکھنا چاہیے وہ ہے ان کی امیجری. غالب کا امیج ان کی معنی آفرینی کا معجزہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے غالب کی امیجری کا یہ حال ہے کہ امیجز کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ اپنے کاندھے پر لاد کر انہوں نے بے شمار ایسی امیجز خلق کر کے دکھائی ہیں جو اس پورے خزانے پر اضافہ ہے، اور جس کی سطح کو برقرار رکھتے ہوئے امیج بنانے کا عمل آگے جاری نہیں رہ سکا، یا امیج کی اس خصوصیت معنویت کو آگے مسلسل رکھنے کا کوئی سامان نہیں ہو سکا. تو غالب وہ آدمی ہے جو میر کی طرح طبیعت سے معنی آفرینی نہیں کرتا بلکہ تخیل سے معنی آفرینی کرتا ہے، اور تخیل کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ حقائق کو فارم بناتا ہے. تیسرا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی آفرینی، ٹرانسینڈنٹ معنی آفرینی، جو میں تیسرا بتانے چاہ رہا ہوں. لفظ کے معنی اور ذہن کی استعداد کو شعور اور لفظ دونوں سے ماورا ہو کر کرسٹلائز کر دینا، سنتھیسائز کر دینا. یعنی لفظ میں موجود معنویت اور ذہن میں موجود معانی کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اپنی حد سے باہر نکال کے مکمل کرنا. یعنی معنی مکمل ہوئے شے سے بھی باہر ہو کر، لفظ سے بھی باہر ہو کر، اور ذہن سے بھی ماورا ہو کر. تو اس کو کہتے ہیں ٹرانسینڈنٹ معنی آفرینی، جس کے لیے شعور اپنے ماورا میں ضم ہوتا ہے، لفظ اپنے مافوق میں صرف ہو جاتا ہے. اس کی مثال ہے اقبال. اقبال اس کو مطلب جیسے یعقوبسن کی اصطلاح ہے نا، ججمنٹل معنی آفرینی، ججمنٹل سیمینٹسزم. اقبال کی معنی آفرینی ججمنٹل ہے. اقبال کی معنی آفرینی میں نہ ابہام پایا جاتا ہے، جو معنی آفرینی کا روایتی طور پر ایک بہت ضروری عنصر ہے. اقبال نے اس انتہائی ضروری عنصر سے فائدہ اٹھائے بغیر تمام معانی کو ذہن کے ایک لمحے ادراک کی تحویل میں دے دینے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ان سے پہلے نہیں پایا جاتا. تو واضح نہیں بات یا نہیں واضح؟ تو لیکن شاعری میں معنی کا جو مطلب ہوتا ہے، یا بڑے شاعر معنی کے جس جوہر سے مانوس چلے آ رہے ہیں وہ نہ میر کا ہے نہ اقبال کا ہے، وہ غالب
لیکن معنی جہاں پہ کسی سب نیریٹوز کی طرح ایک میٹا نیریٹو میں ڈھل جائے. میٹا نیریٹو کسے کہتے ہیں کہ جو اپنی مینیفیسٹیشن سے بھی زیادہ ہو اور اپنی پرسیپشن سے بھی زیادہ ہو. اقبال کے یہاں معنی ایک پہلے سے موجود ایک میٹا نیریٹو کی تشکیل نو کا عمل کرتا ہے. اس نیریٹو کی جمالیاتی تشکیل نو کا عمل بھی کرتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ اقبال کے علاوہ ہماری اردو شعری روایت میں غالب کے مماثلوں سے زیادہ نایاب ہے. یعنی اقبال کی معنی آفرینی میں انفرادیت غالباً اقبال کی معنی آفرینی میں انفرادیت سے زیادہ مطلب اقبال زیادہ محکم ہے اس انفرادیت. لیکن ہم کیونکہ غالب ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی تحسین کے کسی بھی معیار کو غیر شعری اور غیر جمالیاتی نہیں ہونے دیتا. اقبال کی تحسین کے بہت سارے معیارات غیر شعری ہیں، لیکن غالب کی تحسین کا ایک معیار بھی غیر شعری نہیں. میر کی تحسین کا ایک معیار بھی غیر شعری نہیں. حافظ کی تحسین کا ایک معیار بھی غیر شعری نہیں. آپ لاکھ انہیں عارفانہ شاعری اور یہ سب کہتے ہیں، لیکن ان کی تحسین کی ساری قوت جو ہے وہ ذوق شعری سے اور مطلب جمالیات سے فراہم ہوتی ہے. لیکن اقبال عمومی وغیرہ کی طرف وہ ایک پوری روایت ہے عارفانہ شاعری اور دیوانہ شاعری. اس میں یہ ایک عجوبہ ہے اردو، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا. مطلب اس کا بیج کبھی، اس پیڑ کا بیج کبھی اردو شعری روایت میں پایا نہیں جاتا. وہ یہ ہے کہ اقبال معنی کی جمالیاتی چمک دمک کو کھوئے بغیر اسے نظریہ بنا کر پرکشش رکھنے میں بہت کامیاب ہیں. اس کا کوئی دوسرا نمونہ اردو شاعری میں نہیں. پہلے تو فارسی میں بہت. تو ایک مبحث ہے، ایک تھیوری ہے اور جدید تھیوری ہے، معنی کی جمالیاتی تشکیل. مطلب اب ہم غالب سے باہر نہیں نکلیں گے. اب آپ دیکھیے کہ ہم کتنا فخر کر سکتے ہیں غالب. معنی کی جمالیاتی تشکیل کا مطلب یہ ہے شعور کی تمام فیکلٹیز کا ہر کانٹینٹ معنی. بس معنی کی یہ تعریف گویا بالکل سادہ اور صاف ہے. ذہن کے کانٹینٹ کو معنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو شعور کی کئی قسمیں ہیں. عقلی شعور ہے، مذہبی شعور ہے، اخلاقی شعور ہے، جمالیاتی شعور. ان سب کے جو مستقل کانٹینٹس ہیں ان کو معنی کہا جائے گا. معنی کی جمالیاتی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کا سبسٹنس آف میننگ فلنس جو ہے وہ جمالیاتی شعور فراہم کرے شعور کی دیگر فیکلٹیز. یعنی جمالیاتی شعور سے پیدا ہونے والا معنی عقلی شعور کی طلب معنی کی تسکین کرتے ہیں، اخلاقی شعور کی استعداد معنی کو فلفل کرتے، مذہبی شعور کی پرواز کے لیے فضا میں وسعت بڑھاتے. اس کو کہتے ہیں معنی کی جمالیاتی تشکیل. اور ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کو کہا جاتا ہے
प्रेजेंस देना, मानी की जमालियाती तश्कील एक्ट ऑफ प्रेजेंस को कहते हैं। तो जितना भी मैं अपने तसव्वुरात को प्रेजेंस देने में कामयाब होगा, उतना मैं मानी की जमालियाती तश्कील से ओहदा बरा हूंगा। मेरी राय में जो एक एब्सेंट एसेंस ऑफ मीनिंग है, उसकी प्रेजेंस का जितना बड़ा निजाम गालिब के यहाँ है, वो किसी दूसरी जगह ढूंढना बेसूद है। गालिब ने प्रेजेंस को फिक्सिटी से बचाया है। अब मतलब मैं ये बात 2 मरतबा कहूं तो मुझे वजह आ जाएगा, ये इतनी बड़ी बात है कि गालिब के ने मानी की जमालियाती तश्कील में एक ऐसे नामुमकिन वस्फ को कैच करके दिखाया है जो मतलब बड़े बड़े शायरों का ख्वाब तो हो सकता है, अमल में नहीं आ सकता। वो ये है कि उन्होंने मीनिंग की प्रेजेंस को, वो प्रेजेंस जो वो जमालियाती शऊर की कुव्वत से दे रहे हैं, जमालियाती शऊर से पैदा होने वाली प्रेजेंस ऑफ मीनिंग फिक्स्ड नहीं है, वो किसी भी किनारों से महदूद नहीं है, वो कुछ हुदूद से इबारत नहीं है। उनमें एक जो नॉन फिक्सिटी पैदा करना, मेरी राय में ये गालिब की मानी आफरीनी का बुनियादी जौहर भी है और हासिल भी है। मैं अभी अर्ज करता हूँ कि वो उसकी मिसालें ताकि अर्ज कर दूँ कि प्रेजेंस का मतलब ही फिक्सिटी होता है। प्रेजेंस है ही इसलिए कि वो फिक्स हो जाए ताकि लाइफ के इदराक हो जाए। मिसाल तौर पर देखो, बहुत दिनों में तगाफुल ने शेर पैदा की। ये मैं शेर इसकी तजदीद के लिए नहीं पढ़ रहा, मैं इसके सबूत के लिए पढ़ रहा हूं कि वो प्रेजेंस की फिक्सिटी को कैसे तोड़ता है। और प्रेजेंस की फिक्सिटी को वो एब्स्ट्रैक्ट करके नहीं तोड़ता, बल्कि शिद्दते इजहार से तोड़ता है। मतलब गालिब अजीब आदमी है कि आप समझ लें कि उसकी प्रेजेंस का मादा गैब है, वो प्रेजेंस के अमल में गैब से वफादार रहता है, वो प्रेजेंस की हर सतह को गैब से मगलूब रखता है। इसको हम कह रहे हैं कि प्रेजेंस को फिक्स न होने देना। मिसाल तौर पर एक शेर है, बहुत दिनों में तगाफुल ने शेर पैदा की, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। अब इस शेर की जो सूरतें और हालतें आप तसव्वुर करें, फर्ज करें, महसूस करने की कोशिश करें, ये शेर हमेशा आगे खड़ा रहे। यानी आप इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको एक नया निज़ामे एहसासात दरकार है इसके साथ हम कदमी के लिए। आप इसको मुसव्वर करने की, तसव्वुर करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इसका वो कैनवस है ही नहीं जो कैनवस मेरा जहन इस्तेमाल करने का आदी है। आप इसको एक शायराना तहलील और तज्जिये के कवानीन के मुताबिक इमेज समझ के इसका तज्जिया करने की कोशिश करेंगे तो आपको साफ लगेगा कि ये इमेज शुरू तो हो जाती है, खत्म कहीं नहीं होती। और बिल्कुल सादा सा शेर है, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है, इसको कैच करने का, इसको रीनरेट करने का, इसको शरह करने का, इसको अपनी गिरफ्त में लेने का कोई जाविया हमारे पास मौजूद नहीं है और किसी भी सतह पे मौजूद नहीं। ना हम इस शेर में कारफरमा एहसास को मुकम्मल कर सकते हैं, ना हम इस शेर से उभरने वाली तस्वीर को मुकम्मल कर सकते हैं। इसको कैसे या और कैसे मत करो। साये की तरह साथ गिरें सर्व सनों पर। मैं वो जरा से रंगीन शेर इसलिए ला रहा हूं कि जमालियाती तश्कील का अमल जरा ज्यादा रंगीनी के साथ सामने आए तो मतलब ठीक रहता है।
سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و سنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے۔ اب اس کا پورا منظر جو ہے وہ ایک گیت کے پہلے مرحلے کی شکل میں تو سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس منظر میں جو گہرائی اور توازن ہے اس کے اینڈ تک پہنچنے کا راستہ کسی آنکھ کے پاس نہیں ہے۔ آنکھ جتنا کچھ منظر کو دیکھ سکتی ہے وہ اس منظر میں صرف ہونے کے باوجود یہ منظر اپنی دید کے کچھ مراحل کو برقرار رکھتا ہے۔ اب اس سے بڑا کارنامہ کیا ہوگا کہ میں ایک ایسا منظر بنا دوں جس میں آپ کی ساری بصارت صرف بھی ہو جائے، اس کے باوجود اس کے منظر ہونے کے بعد بہت ضروری گوشے ایسا لگے کہ یہ میں ایکسپلور نہیں کر سکتا۔ یعنی منظر اگر استعداد نگاہ سے بڑھ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ منظر فکسٹی نہیں رکھتا۔ تو غالب کے بنائے ہوئے اس طرح کے 20 مناظر ہیں جو بے تکلفی سے آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ غالب کا بنایا ہوا ہر منظر ہماری استعداد دید، مزاج بصارت اور حد بینائی سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس سے مغایرت نہ رکھنے کے باوجود۔ مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میرے اسلوب دید کی رعایت رکھتے ہوئے ایک منظر بنایا جائے جو میری وضاحت نظارہ سے زیادہ ہو، اور غالب کہیں بھی وہ منظر بنانے میں ناکام نہیں ہوا ہے جو میری استعداد دید سے زیادہ نہ ہو اور میرے اسلوب دید کے عین مطابق نہ ہو۔ مطلب وہ منظر عرش کا بنا کر چشم فرش کو دیکھنے کی دعوت نہیں دیتا، وہ منظر بھی فرشی بنائے گا اور پھر ہمیں اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ تم اپنی ہی آنکھ سے مناسبت رکھنے والا میرا بنایا ہوا منظر اپنے احاطے بصارت میں نہیں لے سکتے۔ اور غالب کا یہ چیلنج اس کی بنائی ہوئی ہر امیج میں برقرار۔ نالا جیسے گرد ہے، گویا گردش سیارہ کی آواز، نالا گویا گرد، اس کا پہلا مثال مجھے یاد نہیں لیکن پہلا ایسے ہی تھا، نالا گویا گردش سیارہ۔ ہم نالے پہ 50 نالا جو ہے وہ ہر شاعر سے بنیادی الفاظ میں سے ایک رہا ہے روایت، اور ایک سے ایک شعر اس میں کہے گئے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو نالے کو مصور کیا ہے اور اس تصویر میں یہ تصویر سماعت کا بھی تقاضا کر رہی ہے اور بصارت کا تقاضا بھی کر رہی ہے۔ یہ امیج کبھی آیا ہے؟ مطلب آدمی کو ایک دم لگتا ہے کہ وہ پرانی آنکھوں کے ساتھ ایک بالکل نئے منظر میں داخل ہو رہا ہے۔ نالا گویا گردش سیارہ کی آواز ہے، اور اس کی اسی شدت مطلب اس امیج میں شدت اتنی ہے کہ عقل وغیرہ بھی اس کی معنویت کے آگے بے بسی محسوس۔ اب میں اس میں بڑے بڑے معنی نکال سکتا ہوں کہ نالا اور گردش سیارہ گویا کائنات اور انسان ایک سبسٹنس آف بینگ سے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے معنی نکل سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو امیج کی ایک ندرت ہے اور امیج کی جو ایک وہ ہے وہ ان کے اندر پائے جا سکنے والے تمام معانی سے زیادہ میننگ فل ہے۔ تو غالب معنی کی جمالیاتی تشکیل کرتے ہیں۔ اس فطرے کا مطلب یہ ہے کہ غالب دید کو فہم سے زیادہ بامانی بنا دیتے ہیں۔ دید کو فہم سے زیادہ بامانی بنانا کیا ہوا کہ آنکھ کو دکھائی دینے والا منظر ذہن میں حاضر صورتوں سے زیادہ خوبصورت اور بامانی۔ یہ غالب جو جس کا بنایا ہوا ہر منظر عقل کو اپنی فارملائزیشن پہ شرمندہ کر دیتا ہے۔ کانٹ نے کہا نا، کانٹ نے بتایا کہ عقل ہے فارملائزر ہے۔ فارملائزر کے دو مفہوم ہوتے ہیں نا، ایک یہ کہ تصور وہ محسوسات کو صورت دینا، اور دوسرے یہ ہے کہ صورت کو اپلائی کرنا مجرد طریقے سے۔ تو گویا وہ اس نے بتایا کہ عقل کا پورا ساز و سامان صورت پر مبنی ہے۔
اب غالب کو ملا کے عقل کی اس تعریف کے ساتھ دیکھ لیجیے، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر عقل ڈھنگ کی ہے تو وہ ایک احساس نفس اور ایک احساس نارسائی غالب کی میزری کے آگے محسوس نہ کرے۔ اگر وہی دیکھ کر تجھ کو چمن بست نمود کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشہ دستار کے پاس۔ اب ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام، مہر گردوں ہے چراغے رہ گزارے بعد، یہاں ایسی تصویریں کہاں ملتی ہیں؟ اور کیا کہ کائنات کے اسی تصور کی جمالیاتی تشکیل کی ہے جس تصور پہ عقل اور تجربہ وغیرہ، سائنس اور فلسفہ وغیرہ سب پوری طرح راضی ہیں۔ یعنی حرکت اور فنا، یہ دونوں مسلمات عقلی ہیں، ان کو لا کر اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس میں کچھ ایسی معنوی شدت ایڈ کر گئی ہے جو عقل کے لیے بھی یا تو موجب تسکین ہے یا باعث رشک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح بہت سے مثال طور پر ہے رنگ لالو گل نسریں جدا جدا، یہ مثل شعر ہے رنگ لالو گل نسریں جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے۔ اب اس شعر کو چاہیں تو آپ وحدت الوجود کی طرف لے جائیں، چاہیں تو کسی اور فلسفے آئیڈیلزم کی طرف لے جائیں، چاہیں تو ایک روایتی جو ہے وہ آنٹولوجی کی طرف لے جائیں، لیکن وہ سب جو معنی آپ کو فلسفے نے فراہم کیے ہیں اس مضمون کے بارے میں، یہ مضمون غالب نے دکھا اتنی شدت سے دیا ہے کہ آپ کا سمجھا ہوا پسماندہ لگنے لگتا ہے۔ یعنی وحدت الوجود کے بارے میں آپ کا علم اس شدت اظہار کے آگے لگتا ہے کہ دب گیا ہے یا اس کی آج تکمیل ہو گئی ہے، اسے جو حال درکار تھا وہ غالب نے فراہم کر دیا۔ کیا اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش۔ اور ایک بات بھائی یاد رہے، ہم میں سے کوئی بھی، ہر شخص اس عمر سے زیادہ ہے اس عمر کو پہنچنے تک غالب بڑا شاعر بن چکا تھا، جو 19 برس کی عمر کا شعر، اسد اٹھنا قیامت قامت۔ 30 برس کے بعد انہوں نے تو اردو شاعری ایسی ہی کی، اور اردو شاعری کی طرف سے وہ سیریس تھے ہی نہیں، مطلب ان کی اردو شاعری کا بیشتر حصہ جو ہے 30 برس کی عمر تک مکمل ہو چکا ہے۔ کچھ حصہ ہے جو پھر بڑھاپے میں، اور 22-23 برس کی عمر تک وہ بن چکے تھے جس عظمت سے، جو عظمت ہم مانتے ہیں ان کی، وہ عظمت وہ 22-23 برس کی عمر میں کہہ چکے تھے، جن چیزوں کی بنیاد پر انہیں عظیم مانتے ہیں۔ اب یہی کیا 18-19 برس کی عمر کا شعر ہے کہ اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش، لباس نظم میں بالی گنے مضمون عالی ہے۔ مطلب کوئی سوچ سکتا ہے یہ مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا۔ تو دوسرا یہ جو معنی کی جمالیاتی تشکیل، جو اب مطلب سمیٹ کے کہیں، یہ کہ ذہن جن تصورات کو اپنے اندر مرکز کے طور پر رکھتا ہے، ان تصورات کو ایک ایسی طرح سے پریزنس دینا کہ ذہن میں موجود صورتیں اس سے کم تر ہو جائیں، یہ غالب کی معنی آفرینی کا ایک حصہ ہے۔ غالب کی معنی آفرینی کا دوسرا حصہ ہے جسے ہم وٹ کہتے ہیں۔ وٹ کا مطلب یہ، وٹ ابھی ہم کریں گے، وٹ کا مطلب یہ ہے
فارمز کے جبری کنیکشن کو توڑ، شاعری میں بٹ کہتے ہیں صورتوں کے درمیان ایک جبری تعلق ہے، لازمی تعلق ہے، جس کے ہم عادی ہیں اپنی پرسپشن میں بھی، اپنے عمل میں بھی، اپنے ذوق میں بھی۔ ان لازمی نسبتوں کو کوئی اکھاڑ پچھاڑ کے نئی نسبتیں لے آئے یا ان نسبتوں کا ناکافی ہونا باور کرواتے، تو اس کو کہتے ہیں بٹ۔ بٹ کہتے ہیں صورتوں کی ری ارینجمنٹ کو، صورتوں کے باسی ہو جانے کا ازالہ کرنے۔ صورتیں جو ہیں وہ باسی ہو جاتی ہیں، ایک آدمی آتا ہے وہ ان کے باسی پن کو دور کر دیتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ بٹ والا آدمی ہے۔ تو غالب کے یہاں یہ بٹ ہے اور اس میں بھی وہ لا شریک ہے، بٹ میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کچھ ابتدائی مثالیں سودا کی ہیں، یا سودا کے دو شعر ذرا سن لیجیے گا، وہ کیونکہ سودا پہ کبھی کلاس وغیرہ نہیں ہوگی، وہ مجھے معلوم ضائع نہ چلے۔ سودا بہت بڑا شاعر اور بٹ میں غالب کا پیش رو۔ بولو نہ بول شیخ جی، بٹ کے پہلو سے سنا، بولو نہ بول شیخ جی ہم سے کڑے کڑے، یہاں چٹ کیے ہیں اس سے امامے بڑے بڑے۔ اب یہ تو بٹ ایک اور انداز کی ہو گئی، اب اسی بٹ کو آپ ایک سبلائم حالت میں دیکھیں، یہی بٹ ہے جس نے یہ شعر کہتا ہے۔ اور یہ اردو شاعری کی آبرو جن شعروں سے وابستہ ہے ان میں سے ہے یہ شعر جو اب میں سنا ہوں۔ آمد نے تیرے باغ میں جا خط بندگی، لکھوا لیا ہے سرو چمن سے کھڑے کھڑے۔ یہ بٹ تو یا یہ کہ وہ گرے ہے شیخ اتراتا کہ میں دنیا سے منہ موڑا، الہی ان نے داڑھی کے سوا کس چیز کو چھوڑا۔ یہ اب لیکن کیا کہ سودا کی جو اس طرح کی بٹ ہے وہ حجبیہ ہے، تنزیہ ہے۔ غالب کی بٹ حجبیہ اور تنزیہ بہت کم ہے، غالب کی بٹ عارفانہ ہے اور استہزائیہ ہے، ایک عارفانہ وقار کے ساتھ، ایک تماش بین کے طنز کی طرح وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عارفانہ استہزاء ہے جو بلند ہو کے چیزوں پہ ہنستا ہے۔ غالب جیسی بھی کہا وہ شعر کوئی سا بھی ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضوان، یا یہ شعر نظیری کہتا تو فخر کرتا، نظیری کے رنگ کا شعر ہے وہ فخر کرتا ہے۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر، اس قدر کا کوئی جواب ہے، لامحدود کو اس قدر میں باندھا ہے۔ ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضوان کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں، مطلب حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی، مطلب حد ہو گئی۔ جنت کی تحقیر کی ہے لیکن اس کے مسلمہ مرتبے کو چھیڑے بغیر، جنت کی تحقیر اس کی بلندی کو گرائے بغیر نہیں ہے، بلکہ اس بلندی کے اس طرف جا کر کچھ منتہاؤں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ہے۔ یعنی ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضوان کا، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے طاق نسیاں۔ میں اگر اس کو کھول دوں تو پتہ چلے کہ یہ عقل کے لیے کیسے موجب تسکین۔ زاہد کہتے ہیں جس نے دنیا کو جنت کے لیے چھوڑا ہو، کہہ رہے ہیں کہ زاہد نے دنیا جنت کے لیے چھوڑ دی اور ہمارے لیے مصیبت بن گیا ہے، کیونکہ آدمی غیر حاضر کے لیے حاضر کو چھوڑ دینا تو غیر حاضر کے لیے وہ بہت بڑی بڑی تصویریں بناتا ہے، بڑے بڑے مناظر اس کی تصویر کرتا ہے۔
کہہ رہے ہیں کہ یہ معمولی استعداد کا آدمی ہے، یہ دنیا کو چھوڑ کے جنت کے گن گا رہا ہے اور جنت کی جو تفصیلات بتا رہا ہے وہ اسی سے مجھے کراہت محسوس ہوتی، مطلب اس کی مطلوبہ جنت اتنی خوبصورت ہے ہی نہیں جتنی خوبصورت میں میز اور کرسی کو بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو کنکر کو ہاتھ سے پھینک کر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے ہیرے کی کان دے دو. یہ دنیا کو اس طرح اس نے چھوڑا ہے جیسے ہم آپ کنکر پتھر چھوڑتے ہیں، اور جنت کو اس طرح مانتا ہے کہ وہ اپنے کنکر چھوڑنے کی مجبوری مانگ رہا ہے کہ مجھے ہیرے کی کان دے دو. یہ جو عدم توازن ہے، اس نے جنت کی جو تصویر اس کے ذہن میں بنائی ہے اس میں بھی کوئی کشش اور حسن باقی نہیں رہا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی تصویر حسن کی لازمی کوالٹیز سے میچ ہی نہیں کرتی. اب میں بتاتا ہوں اس میں انسیٹ کیا ہے. حسن کی لازمی تعریف ہے کشش اور ہیبت، ان میں سے اگر ایک چیز بھی لیک کرے گی تو وہ حسن نہیں. اس کی تعریف میں ایک معمولی ہیل کے لیے درکار چھوٹے سے مقناطیس جیسی کشش اور کچھ بھی. ہیبت تو ہے ہی نہیں، گرینڈر تو ہے ہی نہیں. یہ ستائش گر ہے ظاہر اس قدر جس باغ رضوان کے بھی دو معنی. باغ رضوان مطلب ہے کہ رضوان دروگا ہے، باغبان ہے اس باغ کا، رضوان جو فرشتہ ہے. دوسرے یہ کہ خوشنودی کا باغ، وہ قرآن شریف سے اس کی ترمیم تھی. کہہ رہے ہیں کہ اس کی خوشنودی ہو یا اس کا باغ ہو، اس کے تمام تصورات بس کر دیتے ہیں، اور یہ بات ایسے ہی. اب یہ کیسے نہیں چھوڑا آپ نے، میں نے پوری غالب میں تو ظاہر کی عزت کرتا ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس باغ رضوان کا، جس جنت کا یہ ستائش کرنے دیتا ہے، اس نے کیونکہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نا، جنت کو بھی چھوٹا بنا دیا. وہ جو اس کی بتائی ہوئی جنت ہے وہ ہم بے خودوں کے تاقِ نسیاں میں رکھا ہوا ایک گلدستہ ہے، اور اس کی خوبصورتی ناقابل برداشت ہے. اس امیج کی خوبصورتی، اس کو سمجھانے کی ہر نیت گویا اس میں بدسورتی پیدا کرنے کی کوشش ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس نے تو کنکر چھوڑا ہے، دنیا چھوڑی ہے، گھٹیا چیز چھوڑی ہے، ہم نے تو خود ہی کو چھوڑ دیا. یہ ہمیں کیا سنانے آ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دنیا چھوڑنے کا صلہ جنت ہے، اپنے آپ کو چھوڑنے کا صلہ کیا ہوگا، اس بیوقوف کو کیا ملے، وہ ہم دیکھتے ہیں. تو دنیا چھوڑنے کا صلہ ادھار ہے، خود کو چھوڑنے کا صلہ نقد ہے. تو میں تو نقد صلہ ایسا رکھتا ہوں جو جنت سے 1000 گنا اونچا ہے، کہ یہ چھوٹی سی ایک ادھار چیز کی لیپا پوٹی کر کے جو یہ اناڑی پن سے میرے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کو میں کہاں رکھوں گا. تو دوسرے یہ کہ جو کاسمک سبسٹینس ہے وہ میری خود شناسی کے تابع ہے. میں جب خود کو چھوڑتا ہوں تو میں گویا ایک کاسمک آرڈر کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ میری چھوڑی ہوئی منزلیں میرے لیے مطلوب بنا رہا ہے. یہ ہے تو یہ ہے غالب کا معنی. جو بٹ والا کیا وہ نماز کا وقت ہو مجھے بتا دیجیے گا. اس کا تعلق جو دوسرا شعر ہے جس کا ایک حصہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، جان دی ہوئی اسی کی. اس کا کوئی آپس میں میری سمجھ میں آئے، لیکن آپ کے ذہن میں کچھ ہو تو بتا دیجیے. میں وہی وہ جو ادھار والی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جان دے دو، لیکن جان دینا بذات خود تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس جان سے کیا کرتے ہیں اور واپس کیا دیتے ہیں وہ بڑی بات ہے. بالکل. اب تو یہ ہے کہ آتا ہے اس طرح اور بہت سی، جیسے اس کی ایک مثال میر کی ہے، لیکن وہ بٹ نہیں ہے.
وہ سمجھیں کہ وہ آدمی کی وجودی تکمیل جیسا کوئی عمل ہے، بہت ہی بڑے پیمانے پر، کیونکہ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ زبان کی وہ مدرا سطح کو شعور کی عارفانہ انتہاؤں سے جوڑ دے، یعنی ان کو ایک عام آدمی میں پیدا ہونے والی کیفیت کو وہ ایک خاص آدمی میں پیدا ہونے والے حال سے ملا دیتے ہیں۔ یہ میر کا ایک خاص انداز اور ہر شعری میں ہے تقریباً۔ یہ جیسے اس کو اگر غالب کہتا تو تھوڑا سا تیکھا بنا دیتا، لیکن یہ وٹ کا ایک عارفانہ وٹ کا اچھا نمونہ ہے۔ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے، مطلب اس میں کچھ بھی آپ سوائے حیران ہونے کا آپ کچھ کہیں کہ وجہ، اور پھر لفظ رعایتیں لفظوں کی، پھر ان کے معنی کے شیڈز، اور پھر ان کی نچلے درجے بھی روشن، اوپر کی منزلیں بھی سب منور۔ تو وٹ کہتے ہی اسے، وٹ کہتے ہیں طبیعت اور ذہن میں توازن قائم کر دینا، طبیعت کو ذہن سے منحرف نہ ہونے دینا اور ذہن کو طبیعت سے اجتناب برتنے سے روک دینا، یعنی طبیعی فرحت ذہن کی حالت بنانے پہ جو شخص قادر ہو وہ وٹی ہے۔ تو غالب کے علاوہ یہ چیز ہمیں میر وغیرہ کے یہاں بھی نظر نہیں آتی کہ وہ طبیعت کی حالت کو، طبیعت کی فرحت کو نماز کی حالت بنا دیتی، اور یہ وٹ ہے۔ اور تیسرا جو پہلو ہے غالب کا، اور جہاں مطلب یہ بمشکل مکمل کر کے اب نماز پڑھنے جائیں، وہ غالب کا تیسرا جو پہلو ہے وہ ہے مسلمہ تصورات کو ناکافی بنانا۔ معنی آفرینی کا جواز یہی ہوتا ہے، نئے معنی کا جواز کیا ہے کہ پرانے معنی اب ناکافی ہیں، کہ ریلیونٹ ہیں یا غلط ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو غالب معنی آفرینی کے اس منطقی اور سائنسی جواز کو بھی سرد کر کے دکھاتے ہیں۔ وہ میں کچھ مثالیں عرض کروں گا کہ غالب ذہن میں مسلمات کے درجے کا درجہ رکھنے والے معانی میں بھی کوئی فلا دکھا دیتے ہیں، کوئی خلا دکھا دیتے ہیں، کوئی کمی دکھا دیتے ہیں، اور یہ انتہائی وٹی آدمی کا آخری کام ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن کے موجود مسلمات کو ذہن کی سیرابی کا ذریعہ بننے کی بجائے قیاس بڑھانے کا وسیلہ بنا دے۔ غالب کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہماری ٹوٹل پرسپشن پہ کہ انہوں نے شعور کی سیرابی کے نظام کو شعور کی تشنگی کے اسباب میں بدل کے دکھا دیا۔ وہ جو ہے جیسے مثال طور پہ بہت مشہور ایک شعر ہے، وہ صرف لفظوں سے کھیلا نہیں گیا ہے بلکہ لفظ کی مانوی ساخت کو بھی توڑ کے نئے سرے سے تعمیر کیا ہے اور ذہن میں موجود مسلمات کو بھی بریک کیا ہے۔ وہ ہے بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یعنی چیزیں آپ سمجھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، کہ میں اپنی وجودی بنیاد پر قائم ہوتے ہوئے بھی اس وجودی بنیاد پر قائم نہیں ہوں۔ اب مطلب اس کو اور جتنا چاہے پڑھاتے جائیں فلسفیانہ تناظر میں لے کر دیکھیں یا ویسے ہی ایک پوری وجودی یکسوئی کے ساتھ ذرا اس کو فوکس کر کے دیکھیں نا، کہ اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ آدمی کو انسان ہونا نصیب نہیں۔ اب یہ محض ایک اخلاقی لفظ نہیں ہے انسان، یہاں پہ انسان کو آپ اخلاقی تناظر میں دیکھ لیں تو یہ پورے معنی دے رہا ہے۔
انسان کو فلسفیانہ تناظر میں دیکھ لیں تو یہ پورے معنی دے رہا ہے، اور انسان کو آپ صوفیانہ ڈیفینیشن کے ساتھ دیکھ لیں تو یہ پورے معنی دے رہا ہے. یعنی انسان کے ایک لفظ میں ابن عربی کا انسان بھی آ گیا، افلاطون کا بھی آ گیا، اسپینوزا کا بھی آ گیا، مجدد صاحب کا بھی آ گیا. یعنی انسان اپنے تمام دستیاب تصورات اور آئیڈیلز کے ساتھ غالب کے اس انسان میں کھپا ہوا ہے اور صرف ہو چکا ہے. اتنا لفظ کو اس کے تمام چینبن شیڈز سمیت استعمال کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور پھر اس میں ایک نیا عنصر، اس میں تازگی کا ایک نیا جوہر داخل کر دیں. آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ آدمی اور انسان میں جو فرق آپ کے ذہن میں پایا جاتا ہے اس فرق کو اس طرح کی دلیل کا مسئلہ بھی بنایا جا سکتا ہوگا؟ یا ملنا اگر تیرا نہیں آسان تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں. یہ جو ایک بہت ہی گہری سائیکک پیچیدگی وہ سامنے کے مضامین میں پیدا کرتے ہیں، یہ غالب کے اندر معنی آفرینی کا تیسرا سورس ہے. تو میرا خیال ہے یہ تینی اگر ہمارے قابو میں آ جائیں بہت، ویسے 5 ہیں. انسان کی سب سے بڑی عادت اس کا شعور وجود پر غالب ہے. شعور کے وجود پر غالب لانے کی شاعرانہ ایکٹیویٹی کو معنی آفرینی کہتے ہیں. معنی آفرینی کا مطلب ہے کہ آپ اپنی جمالیاتی قوت سے چیزوں کو ان کے گیون وجودی تناظر اور پرسپیکٹو سے زیادہ مکمل کر دیں، باہر نکال دیں، تو اس کو کہیں گے معنی آفرینی. اسکیم آف تھنگس کی ارینجمنٹ کو کہیں گے مضمون آفرینی. ٹھیک ہے نا؟ تو غالب نے شے فی الشعور کو شے فی الوجود سے زیادہ مکمل کر کے دکھا دیا، اور اس میں وہ ذرہ برابر ناکام ہے. چیزیں اس کے جمالیاتی شعور کی تحویل میں آ کر اپنی وجودی تنگنائیوں سے نکل جاتی ہیں. یہ ہے اس کا کمال. اور دوسرا ہمارے ایک استاد کے اللہ مغفرت فرمائے بہت ہی ماہر فن آتے، ایسے لوگ اب کم. وہ ہمارے پرائمری اسکول کے استاد تھے. بات ہم نے پرائمری اسکول میں نہیں سنی، لیکن پڑھا ان سے پرائمری اسکول میں. بات میں میاں مضمون وہ ہے جو جی کو اچھا لگے، معنی وہ ہے جو دماغ کو شکر کرے. یہ وہ بیدل والی بات کو کتنے ہیں اس سے. جو غالب وہ ہے جو جی کو اچھا لگنے کا سامان بھی بہت رکھتا ہے، اور دماغ کو مضبوط کرنے کی تو وہاں پر ایک کارخانہ لگا ہوا. ہر کامن آدمی بھی یہی چاہتا ہے، جو بھی آپ نے بتایا کہ غالب نے جو کیا ہے، ایسا جو چیز ہے اپنے اس وجود میں اسے زیادہ اپنے ورڈس کے تھرو اس کو میگنیفائی کرنا، یا جو نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں بھی اس طرح نہیں چاہتی ہوں، مطلب کے ساتھ مجھے سمجھتی ہے. میں اس کو جیسے اب ہم لوگ ہیں، ہم لوگ تو چلو ہماری طلب ہمارے اصول سے زیادہ پرکشش، ہماری طلب زیادہ بڑی ہے ہمارے اصول سے. ہماری پیاس زیادہ سچی ہے ہماری سیرابی سے. سیرابی کو محسوس کرنے کا نظام میرا محدود ہے. پیاس کا احساس کرنے والا جو نظام ہے وہ ہمگیر ہے، بہت وسیع ہے، بہت پیچیدہ ہے. پیاس جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے سیرابی سے، احساس میں بھی، تصور میں بھی اور مشاہدے میں بھی. صحرا کا سراب
صحرا کی ندی سے زیادہ بڑا، زیادہ خوبصورت، زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔ سراب نہ ہو تو صحرا 2 کوڑی کا نہیں ہے، چاہے اس میں 50 دریا بہے۔ کوئی صاحب پڑھنا چاہیں تو پڑھ دیں۔ بالکل شعر ہیں یہ پڑھنی، اس میں وہ ہمارے آج کے موضوع والی بات کیا جائے۔ نہیں پڑھ نہ ہوگا یک بیاباں ماندگی سے ذوق کم میرا، اباب موجے رفتار ہے نقش قدم میرا۔ آپ دیکھیے کہ تشبیہ کا عمومی مصرف ہوتا ہے تو مختلف صورتوں میں کوئی نسبت اور اشتراک قائم کرنا۔ تشبیہ جو ہے وہ صورت کی فارمل توسیع کرتی ہے، یہ تشبیہ کا عام کام ہے۔ ایک صورت میں توسیع کر کے اس کو دوسری صورت سے برج اپ کرتے نا، اور اس میں صورت ہونے کے بعد عناصر ایک دوسرے سے لین دین کی حالت میں جاری دکھا دیں۔ ایک تشبیہ اس آدمی کو دیکھیے کہ کیا ذہن تھا، یہ تشبیہ سے وہ معنی پیدا کرتا ہے جو علامتوں سے ہوتی ہے۔ تشبیہ کی کو سمبل بنانا یہ معمولی کام نہیں ہوتا۔ اب یہاں حباب موجے رفتار جو ہے وہ تشبیہ، یعنی تشبیہ والا کلام، یا میرا نقش قدم جیسے حباب موجے رفتار ہے، لیکن یہ کہ اس میں جیسے کا ہونا جو ہے نا وہ بالکل ہی غائب ہو گیا، اور مطلب یہ میرے پسندیدہ ترین شعروں کی جو آخری فہرست ہے اس میں یہ شعر شامل ہے۔ نہ ہوگا یک بیاباں مان، یعنی ایک بیاباں میں پڑاؤ کر لینے سے۔ اچھا اس میں ٹرک دیکھیے، بیاباں ماندگی کا عام مطلب یہ ہوگا نا کہ ایک بیاباں میں آدمی گر پڑا، پڑاؤ کرنے لگا، پھر کیا اس کو اپنا مسکن بنا کے۔ یہاں یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، مطلب اس معنی کو استعمال کرتے ہوئے یہاں ماندگی کا مطلب ہے سر کرنا۔ ایک بیاباں کو سر کر لینے سے یا ایک بیاباں کو سیر کر کے وہاں ٹک جانے سے، ایک بیاباں ماندگی کا مطلب یہ ہوا۔ اب یہ کیا وہ معنی بھی بڑھا دیے نا، یہ مطلب تو ہوتا ہے یہاں، مطلب یہ کہ ایک بیاباں کو سیر کر کے اس میں ٹک جانے سے میرا ذوق سفر اور شوق طلب کم نہ ہوگا، یعنی میرے جنون کی فعلیت میں کمی یا سکون واقع نہیں ہوگا، کیونکہ میرا چلنا جو ہے، میرا چلنا کوئی تم لوگوں کے چلنے کی طرح تھوڑی ہے، میری منزل تم لوگوں کی منزلوں کی طرح نہیں ہے۔ میرے چلنے سے بننے والا نقش قدم جو ہے وہ بھی موجے رفتار پہ بننے والا بلبلا ہے۔ میں وہ حرکت محض ہوں جس نے اپنے ذوق حرکت سے راستے کو بھی متحرک کر دیا اور منزل کو بھی متحرک کیا ہوا ہے۔ مطلب یہ حد ہے اس کے، میں اس میں اس اٹیمپٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ یہ شعر سمجھاؤ، میں یہ کوشش، مطلب میری خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو تصویر کی طرح دیکھ۔ غالب کی تمام مشکلات سے ضروری حد تک عہدہ برا ہونے کی ایک عملی ترکیب یہ ہے کہ آپ ان کے اس طرح کے شعروں کو دیکھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ ایک منظر بنا لینا تو آپ اس شعر سے مانوس ہو جائیں گے، چاہے اسے بتا سکنے کے قابل سمجھنا ہو۔ تو اس کو بھی آپ ایک تصویر کی طرح بنا کے دیکھیں نا،
تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ یہی موجۂ رفتار بن گئی ہے اس دجلے حرکت کی جو خود غالب ہے. بہت بڑی امیج ہے, بہت ہی بڑی امیج, اور حرکت پر غالب سے بڑی شیر نہیں ہے. حرکت انفسی اور حرکت قوم, یعنی حرکت اپنی حقیقت میں, حرکت اپنی حیثیت. اس کا عارف جمالیاتی سطح پر غالب جیسا یہ ان کا بہت محبوب تھیم ہے. مثال طور پہ ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے, میری رفتار سے بھاگے ہے تیرا موسم. عجیب و غریب ہے یہ مطلب, عجیب و غریب ہے. اور غالب میں آپ نے دیکھا کیا کہہ رہا ہے, وہ ہائیسٹ میننگ فلنس کو ایبسرڈائز کرتا ہے. یعنی غالب سے زیادہ جدید ہونا آج کے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ ہائیسٹ کانسیپٹ ہے نا, اس کو ایبسرڈائز کرے, میری رفتار سے بھاگے ہے میرا. اب مطلب کہ تو اس طرح ہوتی نا, آپ کو جاب کر دیں کچھ ہم بتا, یہ تو میرے ذمہ تو نہیں ہے. گفتگو کیجیے کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے. اگر آپ اس سلسلے کا یہ کچھ سوال کریں کہ اگر آپ یہ والی غزل تو ویسے بھی میرا خیال ہے آپ مانوس ہوں گے, اس سے کہتے وہ کر دیں گے, تو یہ اگر آپ گفتگو کے صورت میں تھوڑا سا وقت ہے اور ہمارے پاس 5-10 منٹ تو زیادہ اچھا ہوگا, آپ بھی شامل ہو جائیں گے. اس کے معنی سمجھا دیں گے کہ واقع موضوع اقبال کی پڑھیے کہ فقط ذوق رفتار کیسے کیا اس سب پیدا سمجھتا ہے کچھ اس طرح سے وہ یاد نہیں آ رہا. بلبلے کی رفتار, رفتار کی لہر پر بننے والا بلبلا, میرے نقش قدم کو تم کوئی سب چھاپا نہ سمجھو. یہ مطلب یہ ایسی ہے جیسے رفتار کی موج پہ بلبلا بن گیا ہو, گویا حرکت ہی متائے ہستی ہے اور مجھ سے آپریٹ ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے جو سب کی شاعروں کے وہاں اس طرح سے وہ سارا یا اس سے زیادہ ایسی ماندگی جو پورے بیاباں میں بھی نہیں سما سکتی اور ماورائے بیاباں اس سے بڑی جب جو ہے گلی میں یا تو وہ تو ستیندی والے تو یہ کہ بیاباں بھر ماندگی وہ نکلتا ہے, وہ ہاں وہ تو سر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ماندگی کا تعین اس میں سب سے زیادہ بنیادی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ماندگی جو ہمارے یہاں روایت میں آتا ہے مثلاً موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے, یعنی آگے چلے تو ماندگی رہ جانا, چلنے کے الٹ بالکل یا کھڑا ہو کر رہ جانا. تو اس میں جو تضاد اس نے رکھا ہے جو اس میں آتا یہ ہے کہ اگر ایک بیاباں ہر سکن بھی آ جائے تب بھی میرا ذوق رفتار کم نہیں ہو سکتا. اور اس نے جو دی ہے ایک طرح کی تفصیل وہ یہ ہے کہ نقش قدم اگرچہ ماندگی کی علامت ہے, نقش قدم جہاں بن گیا وہیں کا وہیں رہ گیا, آگے نہیں جا سکتا. لیکن اسے کہا کہ میرا نقش قدم بھی اباب یا بلبلے کی طرح ہے جو موجۂ رفتار پر بنا ہوا ہے اور نقش قدم ہونے کے باوجود تھما نہیں رہ سکتا بلکہ آگے جائے گا. تو یہ شاید اس میں زیادہ یہی ہے. اس کیس میں پہلے مصرے کو دو معنی میں لے سکتے ہیں کہ اگر بیابان بھر تھکن بھی مجھ پر وارد ہو جائے تو بھی میرا ذوق سفر جو ہے وہ کم نہیں ہوگا, بہت ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ ایک بیابان میں ٹھہر جانے سے میرا ذوق سفر کم نہیں ہوگا. یعنی میرا جو ماحول سفر ہے یہ میری دسترس میں پوری طرح ہونے کے باوجود اس سے اوپر چلے جانے کی عرض کو کم نہیں کر سکتا. یہ قرینہ بھی
لیکن یہ کہ یہ جو یک بیاباں ماندگی کو فارسی ذوق پہ پڑھی نا، تو وہ یہ ہے کہ دھکن چھوٹی نہیں بلکہ پورے صحرا جتنی دھکن ہی میرا ماحول ہستی کیوں نہ بن جائے، پھر بھی میرا ذوق حرکت مان سے پڑے. بس میں ناظا بتا رانی کی چیز ایک چمن کو ایک نیا ستم نارے ایک دکھانے میں ہر کے معنی وہ غالب نہیں تھے. اب میں ہوں اور ماتمی جب شہر آ گیا آئی محبت کی چمن سے، لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موجے دور دور سے ناچنے یہ بے دماغی یہ صاحب کے یہاں بھی بہت ہے. اس بے دماغی میں اور بد دماغی میں کیا بہت ضرور سکتی ہے. بد دماغی بیزاری کا اظہار ہے، بے دماغی بیزاری کا احساس ہے. اور اس میں ایک رعایت بھی ہے، دماغ ناک کو بھی کہتے ہیں. ناک میں آتا ہے مطلب بڑے پختہ ہر پھول بیٹھی ہوئی ہے محبت کی چمن سے. لیکن اب یہ بے دماغی موجے پور دل سے ناک میں آتا ہے. اب اس کو آپ جہاں چاہے جہاں پھیلا عام سطح پر کہ یہی چمن تھا اور یہ ایک گھنٹے دور تھا، چمن سے بھی محبت حسین لگتا تھا. اب یعنی جب وصال کا ماحول تھا تو چمن سے مطلب اس کو کھولتے چل جائیے اور کچھ نکالیے. فراق کے عالم میں یہی اس طرح ہو گیا. جب میں حقیقت جمال کو نہیں جانتا تھا تو مظاہر جمال سے محبت، اب حقیقت کو دیکھ لیا ہے تو مظاہر سے بیزاری پیدا ہوگی کہ انہوں نے مجھے کیسی تنگ جگہ پہ روکا ہوا تھا. مظہر کہتے اسے ہیں جو حجاب کی ہو اور روزن کی، جو دکھائے بھی اور چھپائے بھی. یعنی انہوں نے اتنا تھوڑا سا دکھایا کہ اس کو چھپا ہی رکھا تھا. تو اب مجھے بیزار مطلب اس کو آپ اپنے اپنے یہ اس طرح کے شعر غالب کا یہ مزاج ہے کہ آپ اپنے اپنے پیراڈائم میں اس کو بہت معنی دے سکتے. یہ بھی اس کی بڑی صلاحیت ہے. کیا وہ میر کا ہے نا، پھول لگے کرنے نہ ادھر ہم نے جب دل آزم کا گلستان سے گزر ہم نے کیا، پھول لگے کرنے اور جب منہ نہ ادھر. بہت شکریہ، تھینک یو.